3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. بیچاری لوگوں کو جیلوں سے نکلنے نہیں دے رہی, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی چودھری شجاعت کی, اس بات کا اظہار ان کی اہلیہ قیصرہ الہی صاحبہ نے کہا. حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ ہی الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انتخابات کو اتنا مشکل نہ بنائیں. تو ہم بہتر امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی عدالت, کیونکہ اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے, اللہ کی عدالت ہے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. پرویز الہی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ ریورس کر دیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور دوسری جانب صنم جاوید نے بھی مریم نواز کے لیے ایک پیغام دیا ہے, وہ کیا ہے, اس سب پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں, کامنٹس شامل کرتے ہیں. تو یہ رضوان احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بھاگ جاؤ, اٹ مینس جاوید چودھری آلسو انوالوڈ, ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ لوکیشن. دیکھیے, جاوید چودھری صاحب کی لوکیشن کے بارے میں کی گئی بات ایکسپرٹ اوپینین کے برابر ہوتی ہے. وہ جب بھی لوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جاوید چودھری صاحب صرف اس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر بھاگا اور کیسے بھاگا. لیکن جاوید چودھری صاحب ٹیکنالوجی کے تمام تر جدید ترین تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کہاں سے کب کیسے بھاگا. یہ جاوید چودھری صاحب کا خاصہ ہے. اور جاوید چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ دیکھیے, یہ وہ بندہ ہے کہ جو لوکیشن کو بھی چکما دے کر بھاگا. سو جاوید چودھری کی باتوں کو, جاوید چودھری کو خود کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے. صحیح. یہ بانو صاحبہ لکھتی ہیں کہ اصل میں جاوید چودھری نے سلیمانی سرما حماد اظہر کو پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا. پولیس کے آتے ہی حماد اظہر نے بھی فوراً سرما لگا کے غائب ہو گئے. اچھا, یہ مجھے پہلی بار پتہ چل رہا ہے کہ سلیمانی سرما لگا کر بندہ غائب ہو سکتا ہے, اور حماد اظہر صاحب نے بھی اس جدید یا قدیم, یہ تو قدیم ہوا نا, اس قدیم ترین نسخے سے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد وہ بھاگ نکلے. یہ اگر ہے تو آپ بتائیے گا یہ کیسے انسان بھاگ سکتا ہے, لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. صحیح. اشفاق بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ جتنی اس شف شف کی فین فالوئنگ ہے, یہ مستقبل میں اچانک ایک زبردست چابی والے کھلونے کا روپ بھی دھار سکتا ہے. دیکھیے, چابی والا کھلونا, اب اس کو کہیں یا نہ کہیں, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس انداز سے شف شف والی سرکار ہے, جو ان کے اپنی پھونکوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آپ کو کیا ملتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے کیلوں کو نکلتا ہوا دیکھ کر؟ آپ کو کیا ملتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے چین کو نکلتا ہوا دیکھ کر؟ آپ کو کیا ملتا ہے کہ لوگوں کے چہروں یا لوگوں کے منہ میں آپ گھسیڑیں پہلے سوئیاں اور اس کے بعد لوگوں کے منہ سے گولیاں نکالیں؟ یہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیا یہ شفا ہے؟ ایک بات یہ بتانے کی ہے کہ انسان یہ اپنے اندر یہ کیسے لوڈ کر سکتا ہے. یہ تو ایک اسٹنٹ مین کا ہی خاصہ ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے ویسے, جس انداز سے وہ گولیاں گھسیڑ رہے ہیں انسان کے منہ میں. اور کیا کبھی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ گولی اندر موجود ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ, اور اس کے بعد وہ جیسے ہی پھونک مارے اس کے بعد گولیاں اور سوئیاں اور آنکھوں سے کیلے برآمد ہونا شروع ہو جائیں. اور یہ نام سے زیور چین نکلتی ہے, نام نہاد کرامات جو جعلی پیر صاحب کی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو اب دیکھنا پڑے گا. اور ایسے ہی جیسے وہ پھونک مارتے ہیں لوگوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور چیخیں, یہ تمام تر کچھ ایڈیٹنگ ٹولز بھی آزمائے جاتے ہیں کہ جس سے اس کو مزید نکھارا جائے اور 4 چاند لگائے جائیں جعلی پیر صاحب کی کرامتوں کو. بہرحال اب پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا فیصلہ ریورس ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے صنم جاوید صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کے نام پر ایک پیغام بھیجا ہے, اور کیا ان کا فرمانا ہے اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں. انجم حمید صاحبہ جو کہ اکثر ایسے معاملات میں حصہ لیتی ہیں اور پیش ہوتی ہیں. انجم حمید صاحبہ عمران ریاض خان صاحب سے لے کر صنم جاوید صاحبہ کے معاملے میں پیش رہی ہیں, اور صنم جاوید صاحبہ کی جب بھی کہیں پیشی ہوتی ہے تو انجم حمید صاحبہ کو ہم وہاں دیکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں. اور اس سے پچھلی سماعت پر جب صنم جاوید صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں تو انجم حمید صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ مسکرا رہی ہیں اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا جیسچر جا رہا ہے لوگوں کو. آپ
کی 6 مہینوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہے. بہرحال اس کے بعد انجم حمید صاحبہ کی ایک اور ویڈیو کہ جس میں وہ قیدی وین میں موجود صنم جاوید صاحبہ سے بات کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو میں نظر تو نہیں آ رہی, انجم حمید صاحبہ بھی نظر نہیں آ رہی اور صنم جاوید صاحبہ بھی نظر نہیں آ رہی. دونوں کی البتہ آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور ان آوازوں سے یہ صاحب محسوس ہوتا ہے کہ انجم حمید صاحبہ نے صنم جاوید صاحبہ سے سوال پوچھا اور کہا کہ بتائیے آپ کی جو آج ہیئرنگ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے, سماعت بہت اچھی ہوئی ہے عدالت میں, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کا اچھا تھینک یو. اور اس کے بعد انجم صاحبہ نے سوال بھی کیا کہ آپ میں ایسا کیا ہے جو سب کو اتنا خوف اور ڈر ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنا مجھ سے ڈرتے ہیں کاش یہ لوگ ہر شہری سے اتنا ڈر لیتے. مریم نواز صاحبہ کو میں یہی پیغام. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے مجھے اپنے نام کا ڈر فیل کروا کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور جیسا ڈر میرے بارے میں یہ رکھتے ہیں یعنی کہ مجھ سے یہ ڈرتے ہیں, تو ایسا پاکستان کے ہر شہری کے حوالے سے ان کو ڈر ہونا چاہیے, خدشہ ہونا چاہیے کہ یہ باہر جا کر امن عامہ کو خدشہ یا امن عامہ کو نقصان پہنچا سکتا یا سکتی ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ کہا صنم جاوید صاحبہ نے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک دوسری آواز سنی کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا پیغام ہے. پہلے جب وہ یہ جواب دے رہی تھی تب تو وہ بات اوور لیپ ہو گئی تھی, لیکن جب صنم جاوید صاحبہ نے ہیئرنگ کی بات کو کنکلوڈ کیا اور کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ دل بڑا کریں اور مخالفین کو جیلوں سے نکلنے نہ دینا. سابق وزیر اعظم یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. بیچاری لوگوں کو جیلوں سے نکلنے نہیں دے رہی اور ان کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن اور اس کے بعد ان کا اگلا جو جملہ تھا وہ ہم سن نہیں پائے, لیکن مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کا یہ پیغام تھا کہ دل بڑا کریں اور اگر ہمت ہے تو مقابلہ کرنے کی. 3 بار آپ کے جو والد صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر دل بڑا ہے تو مقابلہ کرنے کی ہمت کریں, یہ کہا صنم جاوید صاحبہ نے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا فیصلہ ریورس ہو چکا ہے. یہ فیصلہ ریورس ہونے سے پہلے ایک اور فیصلہ ریورس ہوا جو کہ ایمان طاہر صاحبہ کے والد صاحب میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کے کیس کا معاملہ تھا. ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. پہلے جو ان کا معاملہ گیا وہ الیکشن ٹریبونل میں گیا, اور اس سے بھی پہلے جو معاملہ گیا الیکشن کمیشن نے مسترد کیا. اس کے بعد پھر الیکشن ٹریبونل نے مسترد کیا, اور اس کے بعد پھر جب مسترد ہونے کی باری آئی تب بھی ہائی کورٹ سے مسترد ہوا, پھر اپیل سپریم کورٹ میں داخل کی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایمان طاہر صاحبہ کے والد میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. لوگ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے لیے جمعہ بڑا مبارک رہا ہے. ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سپریم کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. پرویز الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت 3 رکنی بینچ نے کی, اور آج کچھ ریمارکس بھی سننے میں آئے. دوران سماعت وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ پرویز الہی پر ایک پلاٹ ظاہر نہ کرنے کا الزام لگایا گیا. حالیہ میں پلاٹ لینے کی ایسی تاریخ ڈالی گئی جب پرویز الہی جیل میں تھے, تو پرویز الہی کو یہ کیسے پتا ہوتا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما کے وکیل کا کہنا تھا کہ پرویز الہی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہے, وہ 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اور جسٹس اطہر من اللہ جس نے عمران خان صاحب کو بھی معصوم کہا, انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہم نے الیکشن ایکٹ کی وہ تشریح کرنی ہے جو عوام کو نمائندے منتخب کرنے سے محروم نہ کرے. پلاٹ کا اعتراض تب ہی بنتا تھا جب جج کا فیصلہ موجود ہو. پرویز الہی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابھی تک ریٹرننگ افسر کا مکمل آرڈر بھی نہیں ملا. اعتراض کیا گیا کہ انتخابی خرچ کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ نہیں کھولے گئے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کہاں لکھا ہے کہ 5 حلقوں کے لیے الگ الگ اکاؤنٹس کھولے جائیں. وکیل نے کہا کہ اگر انتخابی مہم میں حد سے زائد خرچہ
ہو تو الیکشن کے بعد اکاؤنٹس دیکھا جاتا ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے دن پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ قانون کی بات کریں، یا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سیاسی بات ہو جائے گی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جائیدادیں پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو امیدوار کے کتنے اثاثے تھے، پتہ چلے کہ امیدوار کے جیتنے سے پہلے اور بعد میں کتنے اثاثے ہوئے۔ آپ پلاٹ کی ملکیت سے انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پرویز الہی حلقہ PP 32 سے انتخاب لڑ سکیں گے۔ پرویز الہی قومی اسمبلی کی نشستوں سے دستبردار ہو گئے۔ عدالت نے پرویز الہی کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے اور انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ پرویز الہی کے لیے آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اڈیالہ میں موجود وہ ہیں اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی چودھری شجاعت کی، اس بات کا اظہار ان کی اہلیہ قیصرہ الہی صاحبہ نے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز الہی کو چودھری شجاعت صاحب نے ملاقات کر کے یہ بتایا ہے کہ 2-3 یعنی کہ آپ 2-3 گھنٹے لگیں گے، آپ اگر ایک کام کریں، پریس کانفرنس کریں، استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں اور اس کے بعد اپنی نجات پائیں۔ لیکن آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ ہی الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انتخابات کو اتنا مشکل نہ بنائیں، RO کا کام رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی، اور ظاہر ہے یہ تمام تر فیصلہ تھا جو کہ ہم نے سنایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے اقدامات کی پہلے بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حوصلہ شکنی کی ہے ہمیشہ اس طرح کے اقدامات کی، تو ہم بہتر امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی عدالت، کیونکہ اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے، اور سب سے بڑی عدالت ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے کہ آپ امیدواران کو یا سیاسی نمائندگان کو عوام کو چننے سے، جو عوام کا ایک حق ہے، فیصلہ عوام کا ہے، جمہوریت ہے، تو سب کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں جو ہے حصہ لے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔